بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج بھی ہماری ہٹ سٹوری ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے. نیشنل بینک آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہر ایرے غیر نتو خیرے کو بھرتی کر کے اس کی معاشی طور پہ جو ہے چولہے ہلا دی گئی ہیں. 10 سال بعد ہونے والے اس کے آڈٹ نے اس کے سارے راز فاش کر دیے ہیں اور سب راز بے نقاب کر دیے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو انلیگل بھرتیاں ہوئیں، جو غیر قانونی بھرتیاں ہوئیں اور سفارشی بنیادوں پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں کی گئیں اور پھر کروڑوں روپے کی مرات بھی دی گئیں. لیکن آڈٹ پیراز میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ تمام کے تمام پیسہ جات جو ہیں وہ واپس لیے جائیں. یہ تو خیر مشکل یہ ہے کہ واپس لیے جائیں، اور یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ ان سب لوگوں کو برطرف کیا جائے، کیونکہ جو لوگ سفارش کروا کے بھرتی ہو گئے تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار کر کے یہ آڈٹ پیراز بھی درست کر لیں گے. تو آڈیٹر جناب پاکستان نے 117 آڈٹ پیراز میں جو انکشافات کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. رپورٹ کے مندرجات کے مطابق خلاف ضابطہ بھرتیوں، ترقیوں اور SCVP گروپ چیف لاجسٹک کی ڈیپوٹیشن کی مد میں 813.18 ملین روپے کی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں. رپورٹ کے مطابق 6 مئی 2000 کی تاریخ کے کیبنٹ سیکریٹریٹ کے لیٹر کے مطابق اسامیوں کے لیے بڑے قومی اور علاقائی اخبارات میں اشتہار دینا اور تقرریاں تشکیل شدہ سلیکشن کمیٹیز اور بورڈ کے ذریعے ہونا لازمی تھا. نیشنل بینک کے سال 2012 سے 2020 کے لیے آڈٹ کے دوران کریم اکرم خان کی ذاتی زندگی کا بھی جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ مینجمنٹ نے انہیں 6 ستمبر 2000 کو آپریشن تجزیہ کار کے طور پہ 3 سالہ کنٹریکٹ پر بھرتی کیا اور ان کی بنیادی تنخواہ 42,625 روپے رکھی گئی، جبکہ ان کی تقرری بغیر اشتہار کے کی گئی. بعد ازاں 11 نومبر 2002 کو ان کا عہدہ نیب صدر کے طور پہ کر دیا گیا اور نئے گریڈ کے مطابق تمام مراد شامل تھیں، جبکہ ستمبر 2006 میں انہیں مزید 3 سال کے لیے توسیع دی گئی. اپریل 2006 میں ان کے گزشتہ کنٹریکٹ کی میعاد ختم ہونے سے قبل مینجمنٹ نے 1 اپریل 2006 سے بطور سینئر نیب صدر 3 سال کے لیے نیا کنٹریکٹ دے دیا اور بنیادی تنخواہ 1,50,044 روپے ماہانہ مقرر کر دی گئی، جبکہ تقرری میں بھی قواعد و ضوابط کو رون دیا گیا. رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اپریل 2008 میں انہیں ڈائریکٹر نیب راولپنڈی 1 سال کے لیے تعینات کیا گیا، جبکہ ان کے کنٹریکٹ میں ان کی خدمات کسی اور ادارے کو سونپے جانے کی کوئی شک موجود نہیں تھی. نیب میں ان کا کنٹریکٹ 31 مارچ 2009 کو ختم ہوا اور انتظامیہ نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید 3 سال کے لیے انہیں توسیع دے دی. اپریل 2010 میں انہیں مزید 1 سال کی توسیع دے دی گئی. 30 مئی 2011 کو انہیں نیب سے واپس بلا لیا گیا اور بطور سینئر نیب صدر نیشنل بینک کے ساتھ منسلک ہو گئے. اپریل 2008 سے مئی 2011 کے دوران بینک کی جانب سے انہیں تنخواہ اور الاؤنس دیا جاتا رہا، جبکہ انتظامیہ نے 1,02,000 روپے کا اضافہ ڈیپوٹیشن الاؤنس بھی ادا کیا. اپریل 2012 میں ان کے بھرتی کنٹریکٹ میں پہلے کی شرائط کے مطابق مزید 3 سال کی توسیع دے دی گئی. اپریل 2013 میں وہ 3,52,865 روپے ماہانہ تنخواہ لیتے رہے. رپورٹ کے مطابق فروری 2018 میں انہیں مزید 1 سال کی توسیع دی گئی اور مارچ 2018 میں وہ گروپ ہیڈ لاجسٹک سپورٹ بنا دیے گئے اور انہیں مالیاتی انتظامی کاروباری اختیارات سونپے گئے. جون 2018 میں وہ 9,34,330 روپے ماہانہ وصول کر رہے تھے. دسمبر 2018 میں ان کے کنٹریکٹ میں پھر سے 3 سال کی توسیع دے دی گئی اور فروری 2021 میں انہیں سینئر ایگزیکٹو نیب صدر کے عہدے پر ترقی دی گئی اور گروپ چیف لاجسٹک سپورٹ گروپ تعینات کر دیے گئے. آرڈر رپورٹ میں قرار دیا گیا ہے کہ ان کی تقرری بغیر اشتہار کے کی گئی اور دیگر قواعد و ضوابط اور قوانین کو بھی روندا گیا اور انہیں صرف ابتدا میں کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کیا گیا. انتظامیہ نے آپریشن تجزیہ کار سے نیب صدر، سینئر نیب صدر، ایگزیکٹو نیب صدر اور سینئر ایگزیکٹو نیب صدر کے عہدوں پر خلاف ضابطہ انہیں ترقی دی. کئی مواقع پر انہیں کنٹریکٹ میں بھی توسیع دی گئی اور اس ضمن میں اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات اور SSR 1973 کی کھلی خلاف ورزی کی گئی، جبکہ غیر قانونی طور پر انہیں نیب میں ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا. اس طرح مجموعی طور پہ 813.18 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا. نومبر 2021 کو انتظامیہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا. انتظامیہ نے 10 دسمبر 2021 کو اپنے جواب میں کہا کہ کریم اکرم خان کا تقرر ترقی بورڈ آف ڈائریکٹر سے منظور شدہ ہے. تاہم انتظامیہ کا جواب تسلی بخش نہیں، کیونکہ تقرری بغیر اشتہار کے عمل میں لائی گئی تھی. آڈٹ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے.
اس کے علاوہ کانٹریکٹ میں توسیع، ترقیوں اور ڈیپوٹیشن پر بھیجنے کے دوران ادا شدہ تنخواہ، مراعات و الاؤنس کا دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ واضح کیا جائے۔ اسی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سینئر ایگزیکٹو نیب صدر سربراہ انٹرنیشنل بینکنگ کی غیر قانونی تقرری میں بھی 33.980 ملین روپے کا ٹیکہ لگایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 24 مارچ 2019 کو مینجمنٹ نے اس پوسٹ کے لیے اشتہار دیا اور 17 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جن میں سعد الرحمان خان کو 14,15,876 روپے ماہانہ تنخواہ پر بھرتی کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شارٹ لسٹ کیے گئے تینوں امیدواروں میں سے حسن رضا، سعد الرحمان اور زاہد حسین میں مقابلہ تھا، جبکہ اس پوسٹ کے لیے زاہد حسین موزوں امیدوار تھے، جن کے پاس تعلیم اور 26 سالہ تجربہ بشمول 11 سال اوورسیز برانچوں میں کام کر چکے تھے، جبکہ اس کے باوجود سعد الرحمان کا انتخاب کیا گیا جو اس عہدے کے لیے موزوں امیدوار نہ تھے۔ اس طرح ان کی تقرری سے اگست 2019 سے اگست 2021 کے عرصے کے دوران ماہانہ 14,15,867 روپے تنخواہ کی مد میں 33.980 ملین روپے کی ادائیگی کر کے باقاعدگی کی گئی اور کرپشن کی گئی اور بلا جواز نقصان پہنچایا گیا، جبکہ انتظامیہ اس معاملے پر کوئی تسلی بخش جواب دینے سے قاصر رہی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چیف ٹیکنالوجی آفیسر گروپ چیف کی بے ضابطہ تقرری کی صورت میں 33.252 ملین روپے کی بے قاعدگی کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے داخلی اور بیرونی طور پر بے ترتیب اشتہار جاری کیا اور 4 امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر کے امین منجی سالانہ 15,11,468 تنخواہ و دیگر مراعات کے عوض کنٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں دیگر امیدوار تعلیم اور تجربے کے لحاظ سے زیادہ موزوں تھے، لیکن انتظامیہ نے سینئر لیول کا عہدہ اور درکار تعلیم و تجربہ نہ ہونے کے باوجود امین منجی کا انتخاب کیا اور نومبر 2019 تا اگست 2021 کے دوران ماہانہ تنخواہ کی مد میں کل 33.252 ملین روپے کا بلا جواز اور بے ضابطہ نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں اس معاملے کی بھی تحقیقات اور ذمہ داران کا تعین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق سینئر ایگزیکٹو نائب صدر گروپ چیف ہیڈ HR کی بے ضابطہ تقرری سے بھی 33.980 ملین روپے کی بے قاعدگی کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے 14 امیدواروں کو اس پوسٹ کے لیے شارٹ لسٹ کیا اور مس آسمہ شیخ کو ماہانہ 14,15,867 روپے تنخواہ و دیگر مراعات پر کنٹریکٹ بنیادوں پر بھرتی کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق آسمہ شیخ کے پاس ہیومینٹیز میں بیچلر ڈگری تھی جو کہ اس عہدے کے لائق نہیں تھی، جبکہ تعلیم تجربے حامل دیگر امیدوار موجود ہونے کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ SSR کہتا ہے کہ کم از کم 20 سال کا تجربہ لازمی ہے، جس میں 10 سال کسی فرسٹ کلاس شیڈول بینک میں سینئر عہدے پر فائز ہونا بھی لازمی ہے۔ اسی طرح قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس تقرری کی مد میں بھی بھاری مالی نقصان کیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سینئر نائب صدر کی تقرری و ترقی میں بھی 13.806 ملین روپے کی بے ضابطگی سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے 2 امیدواروں کا انتخاب کیا اور عباس علی کو اس عہدے پر جنوری 2020 سے ماہانہ 6,90,339 روپے تنخواہ و دیگر مراعات پر کنٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا، جبکہ عباس علی کے پاس EMBA کی ڈگری تھی جو اس عہدے کے لائق نہیں، صرف 13 سال کا تجربہ تھا، جبکہ کم از کم 20 سال کا تجربہ درکار تھا، اور انتظامیہ نے انہیں پروموشن پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایگزیکٹو نائب صدر کے طور پر ترقی بھی دے دی۔ یوں ادارے کو بھاری تنخواہوں اور مراعات کی مد میں 13.806 ملین روپے کا نقصان پہنچا۔ اسی طرح آڈٹ رپورٹ کے ایگزیکٹو نائب صدر سینئر بزنس پارٹنر کے عہدے پر اہل امیدواروں کو نظر انداز کر کے منظور نظر مرزا محمد اسلم بے کی خلاف ضابطہ کنٹریکٹ پر تقرری کے عوض تنخواہ و مراعات کی صورت میں 14.195 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ سینئر نائب صدر سینئر HR بزنس پارٹنر کے عہدے کے لیے دانش بن انبساط کو 9 امیدواروں میں سے ذاتی پسند پر تجربہ و تعلیم نہ ہونے کے باوجود کنٹریکٹ پر بھرتی کر کے 8.500 ملین روپے کا جھٹکا دیا گیا۔ سینئر نائب صدر چیف سیکورٹی آفیسر کے طور پر متعلقہ ڈگری و تجربہ نہ ہونے کے باوجود راجہ انصر محمود کی غیر قانونی تقرری کی مد میں 8.500 ملین روپے کا نقصان پہنچایا گیا، جبکہ اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عدنان علی آغا کی تقرری بھی غیر قانونی تھی، جبکہ اشتہار دیے بغیر 24 ملازمین کو بھی بھرتی کیا گیا اور اس مد میں 267 ملین کا نقصان کیا گیا۔ عثمان شاہد، سعد سلمان ڈار، عارف عثمانی، زبیر سومرو،
یوسف قدیر، ندا حیدر، ریاض حسین، مس شیلا، مسٹر کوثر اقبال ملک، مس ثانیہ جعفری اور عبدالوہی صابر کو بھی غیر قانونی طور پہ بھرتی کیا گیا اور اس سے بڑے پیمانے پر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ 21 ریٹائر ملازمین کی دوبارہ بھرتی کی گئی اور اس سے 611 ملین کا نقصان ہوا۔ مس مہا ارشد، سید محمد علی زمان، زبیر احمد، محمد نعیم بلوچ، محمد پرویز کی غیر قانونی بھرتی پر بھی بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا اور ریاض الدین، شیخ احمد شکیل شہزاد اجمیری، شجاع شمس، مسٹر عدنان، مسز انین خالد اور نبیل بیگ، عمران زیڈ ملک، بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبران کو اضافی ادائیگیاں بھی کی گئیں۔ عثمان علی خان، زاہد حسین اور کچھ ملازمین کو سالانہ چھٹی کی مد میں بھی بڑے پیمانے پہ ادائیگیاں کی گئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ نشاندہی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے نیشنل بینک آف پاکستان میں ہونے والی کرپشن جو کہ صرف تقرریوں کی مد میں اور ترقیوں کی مد میں ہوئی ہے، یہ جو ترقیاں ہوئیں، جو تقرریاں ہوئیں، جو مراد دی گئیں، یہ سب کی سب غیر قانونی تھیں اور نیشنل بینک آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی تحقیقات کریں، بلکہ جن لوگوں کو خلاف قانون بھرتی کیا گیا اور ان کو بڑے پیمانے پہ ادائیگی ہوئی ہیں، ان سے یہ قومی دولت واپس لی جائے۔ لیکن ناظرین، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے کہا تو اچھا ہے، لیکن ہے مشکل، چونکہ ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے قومی اداروں کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے۔ تو نیشنل بینک جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ 10 سال کے بعد ان کا آڈٹ ہوا ہے۔ پہلے یہ سٹے پہ معاملہ رکا رہا کہ 10 سال سٹے ان کا آڈٹ ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ 10 سال کے بعد جب یہ سٹے ختم ہوا تو آڈٹ ہوا ہے، تو آڈٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کو ایرے غیر نتھو خیرے کس طرح جونکے بن کے اس کا خون چوستے رہے اور ابھی تک چوس رہے ہیں، ابھی کوئی دور نہیں ہوئے، ابھی بھی بینک کو وہ دیوالیہ کرنے کے در پہ ہیں، تاکہ جب یہ نیشنل بینک آف پاکستان دیوالیہ ہو جائے پھر اس کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا جائے، بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھوں بیچ دیا جائے۔ یہ سب کی سب جو بینک میں بیٹھی ہوئی جونکے ہیں، صرف اس کا خون پینے کے در پہ ہیں۔ اس کے صرف اور صرف اس پہ آپ عارف عثمانی کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں پچھلی حکومتیں بھی شامل ہیں، موجودہ حکومت بھی شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اس آڈیٹر جناب پاکستان کی رپورٹ پہ کیا ایکشن لیتے ہیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھا جائے گا، چونکہ یہ معاملہ اسد عمر سے متعلق ہے اور اسد عمر کے رائٹ ہینڈ ہے جناب عارف عثمانی صاحب، جن کی مدت ملازمت جو ہے 12 فروری کو ختم ہو رہی ہے، اگرچہ ان کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگل قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 12 فروری کو ان کو مزید توسیع دی جاتی ہے یا نہیں، جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کی جو تقرری ہوئی، جو ان کو ادائیگیاں کی گئیں، وہ خلاف قانون تھیں۔ اب نیشنل بینک کے ذرائع کا تو یہ کہنا ہے کہ نیشنل بینک کے لیے نیا صدر تلاش کیا جا رہا ہے، تاکہ 12 فروری کو جب عارف عثمانی صاحب کی مدت ملازمت پوری ہو جائے تو نیا بینک کا صدر یہاں پہ لگا دیا جائے۔ تو کیا نیشنل بینک کا نیا صدر آنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا بینک میں پھر شفافیت آ جائے گی؟ کیا آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو نشاندہی کی ہے ان لوگوں سے یہ ریکوریاں ہو پائیں گی؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عارف عثمانی کو توسیع دی جاتی ہے یا نیا بینک کا صدر تلاش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے جو نشاندہی کی ہے ان کی ریکوری ہو سکی ہے یا نہیں، یہ کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، نیشنل بینک کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے بتائی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔